ہو رہی ہے مس انفارمیشن فیک نیوز کی کس طرح سے پرٹیکولرلی الیکشن پروسیس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. کوئی بھی ایسی کوئی خبر آ جائے, کوئی فیک ویڈیو بنا دے کسی کینڈیڈیٹ کے بارے میں, اس کی جان تک کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس کا ووٹر سپورٹر اس کے خلاف ہو سکتا ہے, پھر کہیں پر بھی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. سمپتیز کے حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے سے چل ہی رہا ہے, یا کسی کو گندا کرنے کے لیے فیک نیوز مس انفارمیشن تو یہ تو چل ہی رہا ہے نا, لیکن اٹ از آلسو ہائی ٹائم کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں. فیصلہ آپ کی زندگی کا ہو, آپ کے ووٹ کا ہو, کسی چیز کا بھی ہو, وہ بیس ہونا چاہیے ٹروتھ پہ, سچائی پہ بیس ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کو لگے کہ کوئی نیوز جو ہے, خبر جو ہے, اٹ از ٹو فینٹاسٹیکل ٹو بی ٹرو, تو وہ یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے. اب آسان طریقے ہیں, ہونے چاہیے اصولاً ان کو چیک کرنے کے لیے, لیکن ایٹ لیسٹ 2-3 سورسز سے ویریفائی ضرور کرنا چاہیے. بٹ دین اگین عبداللہ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ تو انسان کی اپنی ول پہ ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے. نگہت داد ہیز جسٹ جوائنڈ اس فرام لنڈن. جی نگہت, آپ لنڈن میں ہیں, چلیں ویسے چلیں. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو بھی یہ چیلنج ہے اور انہوں نے بہت سے اقدامات لیے ہیں. واٹ از دیٹ وی کین لرن اینڈ ہم اسے ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, یہاں پر کاپی کر کے فیک انفارمیشن مس انفارمیشن ہو سکتے ہیں. دیکھیں دنیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے. آئی تھنک ہم لوگوں کو دنیا کی جو ڈفرینٹ پروگریس ہو رہی ہے ان چیزوں میں, ان کو دیکھنا چاہیے. اچھے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو اٹھانا چاہیے اور کانٹیکسچلائز کرنا چاہیے کہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں ہم ان کو کیسے فٹ کر سکتے ہیں. ابھی کافی زیادہ بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے اپنے بائس کو انفورس کرنے کے لیے بھی یوزرز جو ہیں فیک نیوز کو ویریفائی نہیں کرنا چاہتے اور وہ اس کو ایز اٹ از کنزیوم کرتے ہیں. اور بے نظیر نے بھی کچھ ایسی طرح کی بتائیں کہ کیسے بسٹ کیا جا سکتا ہے, ویریفائی کیا جا سکتا ہے. میں ایک طرف توجہ دلانا چاہوں گی جو کہ اس وقت پاکستانی الیکشنز میں اس پہ بات نہیں ہوئی ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ انتہائی ایک تشویشناک بات ہے جو کہ نہ اتھارٹیز نے اس پہ کوئی نظر ڈالی ہے اور نہ ہی کسی اور کی اس پہ نظر ہے, اور وہ ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو پولیٹیکل ایڈز ہیں ان کے حوالے سے. ہم لوگ اس کو مانیٹر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے کیسی پولیٹیکل پارٹیز, کون سے پیجز جو ہیں وہ کتنا فائنانس کر رہی ہیں ان الیکشن کیمپین کی ایڈز کو. تو وہ ایک تو یہ کہ آپ کا جو الیکشن کا ایکٹ ہے وہ ایک محدود اماؤنٹ کہہ دیتا ہے کہ آف لائن اسپیس کے لیے آپ نے اتنے ملین جو ہیں, 10 ملین میرے خیال میں نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے, 5 ملین آپ نے پارلیمنٹری سیٹ کے لیے, تو یہ آپ نے اپنی الیکشن کیمپیننگ میں اتنے پیسے آپ صرف کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے وہ رسیدیں وغیرہ سب کچھ پروف کرنا ہے ٹو الیکشن کمیشن کے, یہ آپ نے اس کیمپین کے اوپر کیا, اس سے زیادہ آپ جا نہیں سکتے. لیکن ابھی جو صورتحال اس وقت سوشل میڈیا پہ ہے وہ ایک طوفان برپا ہے, اور ہم لوگ ابھی وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ پیجز ایسے ہیں جو کہ پچھلے 7-8 دنوں میں بنے ہیں اور انہوں نے اب تک 1 کروڑ تک پولیٹیکل ایڈز کو سپورٹ کیا ہے, اور ایک پیج ایسا ہے جس کی ساری پولیٹیکل ایڈز جو ہیں وہ جنریٹو اے آئی کانٹینٹ پہ ہیں, اور اس میں پولیٹیکل لیڈر کی آڈیو استعمال کی گئی ہے جس پہ وہ تمام ووٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ اس حلقے کے اس امیدوار کو جائیں اور جا کے, اور وہ ایکچوئل آڈیو نہیں ہے, وہ اے آئی جنریٹڈ ہے. تو یہ, اور وہ کوئی بے تحاشا ویڈیوز ہیں, کوئی وہ سینکڑوں ویڈیوز ہیں, اور حلقوں کے حساب سے اس میں پیسے جو ہیں وہ انویسٹ کیے گئے ہیں, کسی پہ 5 لاکھ, کسی پہ 10 لاکھ. تو کچھ سوشل میڈیا پہ, میٹا پہ تو یہ ڈیٹا اویلیبل ہے, تو ہم دیکھ سکتے کہ کون کس پہ کتنے پیسے لگا رہا ہے. لیکن سٹل بہت سے پیجز ہیں جن پہ پیسے لگ رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کون لگا رہے ہیں, وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ابھی نہیں ہے. لیکن یوٹیوب پہ ابھی جب آپ لوگ بریک پہ گئے اور جو ایک دم سے ایڈز آئیں اس میں بہت سی پولیٹیکل ایڈز بھی تھیں, لیکن یوٹیوب پہ پاکستان لائیو یوٹیوب لگائیں تو سب سے پہلے پولیٹیکل ایڈ ہی آ رہا ہے آج کل. ایگزیکٹلی, پولیٹیکل جو لائیو ہے اس پہ, تو اس کی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر, اور یہ ایک تشویشناک بات ہے کیونکہ جو فیک نیوز, جو جنریٹڈ اے آئی کانٹینٹ وہاں سے پھیل رہا ہے اس پہ کسی کی نظر نہیں ہے, اس کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہے, اور اس وقت جو کنزمپشن ہے اس کانٹینٹ کی وہ بہت زور و شور سے ہے. اتنا لوگ شاید مین اسٹریم کو نہ فالو کر رہے ہیں جتنا وہ یوٹیوبرس کو, وی لاگرس کو اور سوشل میڈیا کے کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہے ہیں.